جیسا کہ آج کا جو ہمارا ریفرنس ہے ہم نے پڑھا ہے رسولوں کے اعمال میں سے، اور ہمارا جو کرسچن کیلنڈر ہے، ہمارا کرسچن کیلنڈر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایڈونٹ سے شروع ہوتا ہے، ایڈونٹ کے بعد عید پینتیکوست جو ہے وہ ایک طرح سے ببلیکل سٹوری ہے، خداوند یسوع مسیح کی ذات پر فوکس ہے. لیکن عید پینتیکوست سے جو سٹوری ہے وہ فوکس چینج ہوتا ہے اور وہ فوکس آتا ہے چرچ کے اوپر، خدا کے لوگوں کے اوپر. اور یوں ہم آرڈینری سیزن میں داخل ہو جاتے ہیں. ہم ایکسٹرا آرڈینری سیزن جو یسوع مسیح کے ساتھ ہے اس سے جو بیٹن ہے، جو منسٹری ہے، جو مشن ہے خدا کا، وہ چرچ کے ہاتھوں میں، کلیسیا کے ہاتھوں میں سونپ دیا جاتا ہے. اور یوں رسولوں کے اعمال جو ہے وہ اس بات کی کنٹینیوٹی ہے کہ ناؤ دا چرچ اسٹوری آرڈینری ٹائم ہیز بین اسٹارٹڈ. اب اس آرڈینری ٹائم کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یسوع مسیح نے جو اپنے شاگردوں کو، جو جسے ہم گریٹ کمیشن کہتے ہیں، متی نے اسے گریٹ کمیشن کے طور پر لیا، لیکن رسولوں کے اعمال میں خداوند یسوع مسیح نے یاد دہانی کرائی تھی کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم اسی شہر میں ٹھہرے رہنا، اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے. کس بات کی قوت پاؤ گے؟ کہ تم یروشلم اور یہودیہ اور پھر سامریہ بلکہ دنیا کی حدوں تک جو ہے تم میرے کیا بنو گے؟ گواہ بنو گے. سو دیٹس وائی جب ہم رسولوں کے مال میں سے آگے گزرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک عید پینتیکوست والے دن 120 کی جماعت ہے، پطرس رسول کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کنڈیم کرتے ہیں یہودیوں کو جو عید منانے آئے ہوئے تھے، ان کو وہ ایکیوز کرتے ہیں، ان کو کنوکٹ کرتے ہیں، ان پر جرم ان کا ثابت کرتے ہیں کہ تم نے بے گناہ یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا. اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کیا کریں، ہم کیسے نجات پائیں؟ تو پطرس انہیں کہتا ہے کہ یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو. اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ 3000 120 کی جماعت سے 3000 لوگ جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں. یہ دوسرے باب کا اختتام ہے. جب ہم تیسرے باب تک پہنچتے ہیں تو وہاں پر پطرس اور یوحنا، جن کا ٹرائیو، جن کا ڈوئل ٹیم ہے، جو وہ ہیکل میں دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور وہ ہیکل کا جو خوبصورت دروازہ ہے وہاں پر وہ جنم کے لنگڑے کو وہ معجزانہ طور پر یسوع مسیح کے نام کی قوت سے وہ اسے اٹھا کھڑا کرتے ہیں، اور اس پر ان پر ایکوزیشن ہوتی ہے، مقدمہ چلتا ہے سنہیڈرن کے سامنے، اور وہ وہاں پر یسوع مسیح کو کیس پیش کرتے ہیں. اور وہ یہودی سنہیڈرن کو، جیوش لیڈرشپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ تم نے خدا کے ممسوح کو تم نے مار ڈالا ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ ان کے اس کلام کو، اس کی دلیری کو دیکھ کر اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان میں شامل ہوتے ہیں. اور الٹیمیٹلی جب ہم چوتھے باب تک پہنچتے ہیں، 5ویں باب تک پہنچتے 5000 مزید لوگ جو ہیں وہ کلیسیا میں شامل ہو جاتے ہیں. اور یوں چھٹے باب میں جب ہم پہنچتے ہیں تو چھٹے باب سے لے کر 7ویں باب تک کلیسیا کا پہلا شہید اسطفنس جو ہے وہ میں اس پر بعد میں بات کروں گا کسی اور دن جب میں اس کو کنٹینیوٹی میں لے کر چلوں گا. لیکن 8واں باب جو ہے یہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ یروشلیم، جو یسوع مسیح نے کہا تھا یہاں سے شروع کرنا، یروشلیم کے بعد یہودیہ، اور یہودیہ کے بعد سامریہ. سو جو آج کا جو ریفرنس ہے یہ یسوع مسیح کے اس بیان کے مطابق جو گاسپل میسج ہے، یسوع مسیح کی خوشخبری جو ہے، یسوع مسیح کی اور خدا کے روح کی جو قدرت ہے وہ پہنچی ہے سامریہ کے اندر. اور سامریہ میں جو واقعہ ہوا ہے اس نے سامریہ کے شہر کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا ہے. اور یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہاں پر مسیحیت آئی کیسی ہے، کیونکہ چھٹے باب میں اور 7ویں باب میں جب پہلا شہید ہوتا ہے اسطفنس تو یروشلم کی کلیسیا پر بڑا ظلم برپا ہوتا ہے اور کلیسیا جو ہے وہ پھیل جاتی ہے. مطلب وہ لوگ جو ایماندار ہیں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اور جب وہ بھاگتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے وہ جہاں جہاں بھی جاتے ہیں، چاہے وہ بھاگ کر جاتے ہیں، امیگرنٹ ہو کر جاتے ہیں، اسائلم ہو کر جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی سچویشن میں جاتے ہیں، اپنی جانیں بچا کر بھاگتے ہیں، لیکن وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ اپنی خوشخبری کو، اپنے ایمان کو اور یسوع مسیح کے کلام کو وہ ساتھ لے کر جاتے ہیں. لہذا جب وہ پہنچے ہیں سامریہ میں تو لکھا ہے، اگر آپ 8ویں باب کی 4تھی آیت میں پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے پس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے. سو پراگندہ تو ہو گئے ہیں، ڈسپرس تو ہو گئے ہیں، وہ اپنے اپنے گھر بار چھوڑ کے جان بچانے کے لیے بھاگ تو گئے ہیں. وہ لوگ اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر ان کو جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا ہے، لیکن ان کے پاس جو امید ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلام کی خوشخبری دیتے تھے. اور یہاں پر ہم ایک شخص کا نام پڑھتے ہیں اور یہاں پر اس کی انٹری ہوتی ہے، اور اس انٹری کے بعد ہم نیکسٹ چیپٹر میں صرف ان کے بارے پڑھتے ہیں. اس کے بعد فلپس کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور وہ شخص ہے جی فلپس. کیا لکھا ہوا ہے 5ویں آیت میں؟ اور فلپس جو تھا وہ شہر سامریہ میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا. سو فلپس کون ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے چھٹے باب کو رسولوں کے اعمال کی تو چھٹے باب کے اندر
آپ جب اس کی پہلے 5 آیات کو پڑھیں گے تو وہاں پر جو بیوہ عورتیں تھیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اب کلیسیا کی تعداد جو ہے چھوٹی کلیسیا نہیں ہے، یسوع مسیح کے 12 رسول نہیں ہیں، 12 رسولوں سے بڑھ کر 120، 5000، 8000، 10000، اور ہر روز لوگ جو ہیں وہ کلیسیا میں کیا ہو رہے ہیں؟ شامل ہو رہے ہیں. اور ایسے لوگ ہیں ان پر یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے، جو کہ وہ جوش بیک گراؤنڈ سے ہیں، جوش سناگوگ سے ہیں، یہودی عبادت خانوں سے تعلق ہے، ان کو فائنینشیل کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، کمیونٹی بڑھ رہی ہے، وسائل کم ہیں. رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ صاحب جائیداد ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، یا جن کی فیملی بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہے، فائنینشلی اسٹیبلش لوگ ہیں، وہ اپنے غریب بہن بھائیوں کی، ہم ایمان لوگوں کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں. اور یوں ہمارے پاس اس کلچر کے اندر جو بڑا کلوز کلچر ہے، 2 ایشوز جو چرچ کو بھگتنے پڑے چرچ کے انٹرنل معاملات میں. آج میں جو ذکر کروں گا وہ چرچ کے انٹرنل معاملات کا ذکر ہے. ایکسٹرنل معاملات میں چرچ کمزور ہے، چرچ مارجنلائز ہے، چرچ پرسیکیوٹڈ ہے، اور چرچ جو ہے وہ گھبرا رہا ہے، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں. لیکن انٹرنلی ابلیس دونوں طرف سے حملے کر رہا ہے، نہ صرف ایکسٹرنلی بلکہ انٹرنلی. اور انٹرنلی آج 2000 سال گزر جانے کے بعد بھی یہی انٹرنل ایشو آج بھی چرچ کے اندر موجود ہے. اور آپ دنیا بھر کی کلیسیوں میں آپ دیکھیں گے، 2000 سالوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ والے 2 ایشوز چرچ میں نظر آئیں گے. نمبر 1 پیسے، منی، کہ ایمانداروں کا پیسوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے. اور نمبر 2 ہے چرچ کے اندر اتھارٹی، اور چرچ کے اندر جی میرا رول، میرا سٹیٹس کیا ہوگا. آپ کو یاد ہے نا، یسوع مسیح کے شاگردوں میں بھی یہ بحث چلی تھی کہ بھائی آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہوگا؟ خداوند تیرے دانے اور بائیں کون بیٹھے گا؟ خداوند جب تو بادشاہی میں آئے گا تو تختوں پر کون بیٹھیں گے؟ ٹھیک ہے. سو دیٹ واز دا ایشو. اور یہ کیوں ایشو تھا؟ آئیڈینٹی کرائسس. آئیڈینٹی کرائسس. کیونکہ جب مجھے اور آپ کو یہ آئیڈینٹی نہیں ہوتی کہ میری پہچان جو ہے وہ بطور خدا کا بیٹا اور خدا کی بیٹی ہونے میں ہے، rather than instead of we try to find out our identity in our titles, in our family background, in our degrees, in our education, in our financial status. اور اپنی بات ہمارے پاکستان انڈیا میں، چونکہ ہم لوگ مارجنلائز گھرانوں سے آئے ہیں، کمزور غریب لوگوں سے آئے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ ہم بعض اوقات اپنے آپ کو تھوڑا سا سٹیٹس کرنے کے لیے ہم اپنے ناموں کے ساتھ بعض اوقات ذات پات کا سسٹم جوڑتے ہیں، اور یوں ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں. لیکن بائبل مقدس میں فلپس جب پہنچتا ہے وہاں پر سامریہ شہر کے اندر، تو سامریہ کے بارے آپ کو دلچسپ یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے سامریہ عورت سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کو تم نہیں جانتے. یوحنا کی 4 باب میں. لیکن ہم یہودی اس کی عبادت کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں. تو پہلی چیز، سمیرٹنز کون تھے؟ سمیرٹنز وہ لوگ تھے کہ جب تقریباً 650 یا 700 سال یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے اسرائیل کے 12 قبیلوں کی سلطنت جب 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، 10 قبیلے ایک طرف چلے گئے اور 2 قبیلے بنیامین کا اور جوڈا کا قبیلہ ایک طرف رہ گیا. وہ جو 10 قبیلے تھے وہ 721 BC ان پر جب اسوری حکومت نے، سنہیرب نے حملہ کیا، ان 10 قبیلوں کو اٹھا کر لے گیا، اور ان کو انہوں نے مختلف جو اسوری سلطنت تھی اینشینٹ نیئر ایسٹرن، جو کہ پرشیا، بابل آج کے دور کا عراق، ایران، اور اس کے علاوہ پیلسٹائن، ایجپٹ اس دور میں اس طرف نہیں لیں گے، لیکن اس طرف جو کردستان ہے، ایون ہمارا پاکستان انڈیا کا جو پاکستان کا جو بارڈر ہے گلگت بلتستان کا، یہاں تک لوگ جو تھے ان کو یہودیوں کو جا کر بسایا. ہوا یہ کہ جب 70 سال کی بابلی اسیری کے بعد جب حننیہ اور نیمیہ اور عزرا کے دور میں جب یہودی واپس آئے ہیں، تو چونکہ تقریباً 200 سالوں میں یہ 10 قبیلے جو تھے ان کا پیور بلڈ جو تھا وہ مکس ہو چکا تھا. انہوں نے شادیاں کی، لڑکیاں دیں، لڑکیاں لیں، اور 200 سال میں ان کی جنریشن جو تھی وہ پیور جوش بلڈ نہیں رہا تھا، اور وہ مکس ہو گئے تھے. لہٰذا چونکہ مکس ہو گئے تھے، جب وہ واپس آئے ہیں اور جب یروشلم دوبارہ بسایا گیا ہے، یہودیوں کی جو آبادیاں تھیں، تو سامری جو تھے ان کو وہ ہاف بریڈ کہتے تھے. ایک یہودی جو کٹر یہودی تھا وہ یہ دعا کرتا تھا، خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے غلام، عورت یا سامری پیدا نہیں کیا. اور سامری جو تھے وہ وہاں کے دلت تھے، انٹچیبل تھے، کیونکہ کوئی بھی یہودی ایون اگر وہ ان کے گاؤں میں سے گزر جاتا تو وہ ناپاک ہو جاتا تھا. پانی پینا، گفتگو کرنا اور کسی عورت سے گفتگو کرنا یہ تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. لیکن یسوع مسیح نے اس بیریئر کو توڑا. تو آپ کو آئیڈیا ہوگا
کہ سامری جو تھے ان کا سٹیٹس کیا تھا، لیکن یسوع مسیح کے پلان میں سامری شامل ہے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سامریہ کی، وہ یہ ہے کہ جو سامری جو لوگ تھے ان کی ہیکل یروشلم پہ نہیں تھی، انہوں نے اپنی ہیکل الگ بنائی ہوئی تھی کوہ گرزیم کے اوپر، اور یہ صرف موسیٰ کی توریت کی پہلی 5 کتابوں پر بلیو کرتے تھے، یہ باقی صحائف انبیاء کو اور باقی کتابوں کو نہیں مانتے تھے، لہٰذا ان کا بہت زیادہ فوکس موسوی شریعت پر، اور جو پہلی 5 کتابیں پیدائش، خروج، اخبار، گنتی، استثنا ہے، اس میں جو حالات اور واقعات تھے جو موسیٰ کے معرفت لے کے گئے تھے ان پر ان کا زیادہ فوکس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کا یہودی ہوتے ہوئے ان کو ایکسپٹ کرنا، اپنے برابر بٹھانا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے برہمن دلت کو اپنے برابر بٹھا لے، یا کوئی سید کسی چوڑے کو یا کسی انٹچیبل کو، آؤٹ کاسٹ کو سید جو ہے وہ کہہ دیے کہ یا پیر فقیر یا پیر جو ہے وہ اپنے کسی مرید کو اپنے برابری میں آ کر بٹھا لے، ایسا ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی حالات اور واقعات ہے کہ سامریوں کے ساتھ یہودیوں کا برتاؤ اس طرح، دیٹ واز انکمپریہینڈیبل، لیکن خدا کا روح یہی بیریئر توڑنے کے لیے آیا تھا کہ خدا کی بادشاہ میں، خدا کا جو نیا عہد ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی باؤنڈریز، کسی قسم کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، ہر ایک خدا کی بادشاہ میں، خدا کے نزدیک برابری سطح کے اوپر ہے۔ لہذا جب فلپس پہنچا ہے، تو فلپس یاد رکھے گا جی، فلپس کی منسٹری کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ ان 7 لوگوں میں سے 7 لوگ جن کو بیوہ عورتوں کی خبر گیری کے لیے چنا گیا تھا۔ So he started a church ministry from a very low status. لو سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کم اس کا تھا، لیکن compared to the apostles کہ رسولوں کی خدمت یہ تھی کہ وہ صرف منادی کریں گے، لیکن چونکہ کلیسیا کے لوگ بڑھ رہے ہیں، بیوہ عورتیں آ رہی ہیں، غریب آ رہے ہیں، یتیم آ رہے ہیں، تو انہوں نے 7 لوگوں کو اپنے لیے چنا اور ان میں فلپس تھا۔ Now ان میں سے ایک بندہ سٹیفن جو تھا وہ اس قدر پاورفل نریٹر تھا، اوریٹر تھا، ہسٹورین تھا، روح القدس سے معمور شخص تھا کہ اس نے، جیسے میں کہوں گا نا، اس نے اس سنہیڈرن کی بینڈ بجا دی اس نے، اور یہی وجہ تھی کہ اس پر الزام لگا دیا انہوں نے کہ یہ اس نے بلاسفیمی کی ہے، اور اس کو انہوں نے سنسار کر کے مار ڈالا۔ لہذا جو چرچ لیڈرشپ تھی یہ پھیل گئی، یہ نکلے ہیں وہاں سے، اور فلپس کو لکھا ہے کہ وہ پہنچتا منادی کرتا ہوا سامریا میں آ گیا۔ ناؤ اندازہ کریں کہ سامریا کا گاؤں ہے، ٹھیک ہے جی، اور کٹر پیور سمیرٹن پورا کا پورا شہر ہے، اور یہ صرف کن لوگوں کو مانتے ہیں جی؟ 5 کتابوں کو۔ اوکے، 5 کتابوں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ کی انٹری فرعون کے محل میں ایز آ کس ٹائٹل سے ہوئی ہوگی؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ کہ موسیٰ اور ہارون یہودی ہوتے ہوئے، عبرانی نسل میں ہوتے ہوئے، اگر وہ سپیریئر نہیں ہیں باقی لوگوں سے، اگر ان کے پاس ایکسٹرا تعلیم نہیں ہے، تو فرعون کے محل میں ان کی انٹری کیسے ہوگی؟ اس کا جواب آپ کو ملے گا پیدائش کی کتاب میں یوسف کی سٹوری سے۔ یوسف کی انٹری فرعون کے محل میں قید خانے سے کس کیٹیگری اور کس کوالیفیکیشن، کن کریڈینشل کی بنیاد پر ہوتی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا، ٹھیک ہے نا؟ ایک قیدی عبرانی وہ خوابوں کی تعبیر بیان کرتا ہے، وہ خواب کہ جو بادشاہ کے محل میں جو سورسررز تھے، جو جادوگر تھے، جو مجوسی تھے، جو بادشاہ کے خواب کو بیان نہیں کر پائے تھے۔ دیٹس ہاؤ یوسف کی انٹری ڈائریکٹ پریزن سے پیلس میں ہوتی ہے، اس کے اس کریڈینشل کی وجہ سے کہ ہی ہیز اپروچ کہ وہ خوابوں کو انفولڈ کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو مجوسی، جو میجیشین، جو سورسرر، جو فور ٹیلرز جو فرعون کے محل میں تھے موجود، کیونکہ بادشاہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے تھے کہ جو ان کی جو ان سین ورلڈ ہے ان کو بچا سکیں، ان کی حکومت قائم رہے، ان کے خلاف اگر سازش ہو رہی ہے ان کو بتا دیں، اگر بادشاہ کے خلاف کوئی حکومت حملہ کرنے والی ہے بادشاہ کو وہ پتہ چل جائے، اگر بادشاہ کے خلاف محلاتی سازشیں ہو رہی ہیں بادشاہ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس دور میں انٹیلیجنس تو نہیں تھی، نہ کیمرے تھے، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ ٹیلی فون تھے، نہ کوئی انٹرنیٹ تھا، نہیں تھا، تو یہ لوگ انٹرنیٹ کا کام کرتے تھے، یہ لوگ کیمروز کا کام کرتے تھے، یہ بادشاہ کو بتاتے تھے، لہٰذا بادشاہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ دیٹس دا ریزن کہ خدا نے موسیٰ کو جب تیار کیا 80 سال کی عمر میں کہ تو فرعون کے پاس جا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ عبرانی ہوتے ہوئے اس عمر میں 80 سال کی عمر میں موسیٰ کی انٹری
बादशाह फिरौन के महल में कैसे हुई होगी, क्या क्रेडेंशियल होंगे मूसा के पास? खुदा ने मूसा को मौजज़े दिए, मैजिशियन बनाया। मैजिशियन क्या बनाया? लाठी फेंक, सांप बन जाएगी, अपना हाथ बगल में दे, निकाल बाहर, ये कोड से भर जाएगा, कोड से साफ हो जाएगा। So that was a credential for Moses to enter Pharaoh's palace. वरना वो वहां पर बाकी लोगों के साथ इंटे गारे बना रहा था, ऐसा नहीं हुआ। सो जब ये पता चला कि इस शहर में एक नया मैजिशियन आया है कि जो बादशाह के महल में जो मैजिशियन है उसके पास उससे ज्यादा पावर है, उसके पास ज्यादा ट्रिक्स हैं और उसके पास ज्यादा नॉलेज है, उसके पास ज्यादा फार्मूले हैं, उसके पास ज्यादा सीक्रेट नॉलेज है, बड़ा नॉलेज है। सो दैट्स व्हाई, यही वजह है कि आप हमारे इंडिया पाकिस्तान में भी देखेंगे, अगर आपने आमलों के, पीरों के, बाबों के अगर आपने इश्तिहार देखे हो, तो मैं बचपन में बड़ी स्टोरी पढ़ा करता था, तो वहां पर देखा होगा सामरी जादूगर। कभी देखा आपने पाकिस्तान की दीवारों पर इश्तिहार की, है ना? सामरी जादूगर, कभी हर जादू का तोड़, काला इलम और फाना इलम, ठीक है? और वाई समरिया, वाई समरिटन, क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन ये है मेरे दोस्तों कि मूसा की एंट्री फिरौन के महल में एज अ मैजिशियन के तौर पर हुई थी। दैट्स हाउ उन्होंने सोचा कि यार ये तो मेरे इर्द गिर्द जो बाकी मैजिशियन है, ये तो उनसे की बड़ी पावर है, इसके पास तो ज्यादा सीक्रेट है, सो ब्रिंग हिम इन। That's how Moses entered to the Pharaoh's palace. अब इससे आप अंदाजा करें कि सामरी जो है, इनकी जो हिस्ट्री है, वो जिस मूसा की तौरात को मानते हैं, दैट मोजेस, कलाम में लिखा, स्टीफनस जब तकरीर करता है कि मूसा काम में और कलाम में कुदरत वाला नबी था। He was well educated, उसे लिखा है कलाम में, उसे मिस्र के तमाम उलूम पर क्या थी? सबकत हासिल थी। He was well educated, well trained person। जो वेल एजुकेशन होती थी उस दौर की, आपने देखा होगा एक मूवी सीरीज चली कुछ उसके आई, पीटर पैन। किन लोगों ने पीटर पैन देखी है? आपने देखा है कि उनमें उन बच्चों का पूरा स्कूल है, इलीट किस्म के बच्चों का, और उन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन सिखाई जाती है कि उन्होंने ट्रिक्स कैसे करने हैं, उन्होंने मैजिक कैसे करना है, वान कैसे यूज करनी है, उड़ना कैसे है उन्होंने, और चीजों को गायब कैसे करना है, ट्रैवल कैसे करना है। सो Oh, that's Harry Potter. Thank you very much. So, Harry Potter, not Peter Pan. Sorry. हाँ जी, पीटर पैन तो और करेक्टर है कोई। हैरी पॉटर की जो सीरीज है, ठीक है। सो हैरी पॉटर की सीरीज में हमने देखा है कि बच्चों की एजुकेशन है, दे आर वेरी एलीट, वो हॉस्टल में रहते हैं और वो एलीट ब्लू ब्लड जिसे हम कहते हैं। सो मूसा बतौर प्रिंस होते हुए पहले 40 साल जो मिस्र में रहे हैं, उन्होंने मिस्र के तमाम उलूम पर जो है सबकत हासिल की, एंड ही नो वेरी वेल। उन्हीं उलूम के अंदर आज आप देखें, आज जो सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर जो मांग है वो है सॉफ्टवेयर डिजाइनर की और साइबर टेक्निक की, और इसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, आईटी की और स्पेस की, और मतलब ऐसी चीजें जो कि आम इंसानों के बस की बात नहीं है। मैथमेटिशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, इन्वेंटर्स हैं, मतलब ये वो लोग हैं जिनकी मांग है। उस दौर में, जिस हम फर्स्ट सेंचुरी नियर मिडल ईस्ट की बात कर रहे हैं, उस दौर में जो मैजिक था, ये याद रखिएगा कि मैजिक वाज अ प्रॉपर साइंस, और जो रिकॉग्नाइज्ड मैजिशियन होते थे उनके पीछे उनके शागिर्द उनको ढूंढते थे, और शागिर्द ना सिर्फ उनको ढूंढते थे क्योंकि उनको पता था कि अगर ये बड़े जादूगर के अंडर रहेंगे तो इनकी ज्यादा मांग होगी और इनके पास पैसा ज्यादा होगा। सो एक्चुअली दैट वाज अ टाइम जब मैजिक और मैजिशियन होना जो था, ये एक बहुत ऑनरेबल और एक बहुत ज्यादा पैसे वाली जॉब जो है, या ट्रिक या आर्ट, इट वाज आर्ट ऑफ साइंस समझा जाता था। आप देखेंगे, आपको याद होगा कि जो नबी आते थे या जो मौजज़े करने वाले आते थे, अक्सर लोग उनको कहते थे भाई कि मौजज़ा दिखाओ। जैसे आपने देखा मूसा ने कहा, अच्छा भाई तू मैजिशियन है, मौजज़ा दिखा, तूने क्या आता है तुझे, ठीक है। एंड दैट्स हाउ मोसेस एंटर्ड। यीशु मसीह के बारे में आप देखेंगे कि जब यीशु मसीह की पेशी हुई है और यीशु मसीह को जब उन्होंने भेजा है हेरोदिस के पास, तो हेरोदिस ने यीशु मसीह को कहा अच्छा भाई तू, तेरे बारे में सुना है बड़ा, जरा दिखा, को ट्रिक तो दिखा कि तू क्या कर सकता है, ठीक है। आपको याद होगा कि खुदा यीशु मसीह के बारे में भी, और फिर जो डिमांड की जाती थी वो ये होता था कि हमें साइन दिखा, कोई निशान तो दिखा, मतलब कोई हमें दिखा रहा सही भाई तू, तेरी पावर क्या है। यहूदी यूहन्ना की इंजील भरी पड़ी है कि वो कहते थे भाई तू कोई निशान तो दिखा कि तू किस किस्म का नबी है, तू किस किस्म का मैजिशियन है। और मैजिशियन जो होते थे ये आज की तरह के मैजिशियन नहीं थे, ये याद रखने की जरूरत है कि आज के मैजिशियन एंटरटेनर हैं, उस दौर के मैजिशियन एंटरटेनर नहीं होते थे। एंटरटेनमेंट एक शोबा था, लेकिन इस तरह का नहीं था। उस दौर के मजूसी उनको कहा जाता था। जादूगर तो नाम हमारे तर्जमे में किया गया है, बट दे वर एक्चुअली मजूसी, जो सितारों का इल्म भी रखते थे। लिहाजा आप देखेंगे मजूसी जो आए थे, दे वर ऑल हैव अ रॉयलिटी उनके पीछे पीछे मौजूद थी। लिहाजा
جب ہم سامریہ کا ذکر پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے گا میجیشین ہونا، جادوگر ہونا، سامریہ کی ہسٹری اور ان کی پہلی 5 کتابوں اور صرف موسیٰ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے میجیشین ہونا اس شہر میں، اس کانٹیکس میں، اس سوسائٹی کے اندر، that was a honorable, respectful and a wealthy status جو کہ عام بندوں کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں ہم کن لوگوں کہتے ہیں جی کہ یہ میجیشین ہے، یہاں کون سی جاب، کون سے اسٹیٹس جن کو مانگتے ہیں؟ ہم مانگتے ہیں انجینئر۔ انڈیا پاکستان میں 2 چیزیں بڑی مشہور ہیں، یہاں انجینئر ہونا چاہیے تھا لڑکی لڑکا، یہاں ڈاکٹر ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ہماری دوڑ ختم ہو جاتی ہے۔ ایرو اسپیس میں ہونا، ایروناٹیکل میں جانا، سائبر میں جانا، کرائم میں جانا، مطلب وی ڈونٹ لائک دیٹ، کیونکہ ہم پر کلونیل اثر بہت زیادہ ہے۔ لیکن اینی وے تو یہاں پر یہ اس کو سیم آپ کمپیئر کر لیں، میجیشین ہونا اس دور میں اور آج کے دور میں سائنٹسٹ ہونا، انوویٹر ہونا، یہ سیم تھا۔ سو جب سامریہ میں جب وہ وہاں پہنچے ہیں، جب فلپس جب وہاں پہنچے ہیں، تو جو وہاں پر جب پورے کا پورا شہر جو تھا وہ حیران ہو گیا کہ بھائی ہمارے جادوگر جو ہیں یہ تو چھوٹے موٹے ٹرک کرتے ہیں، اور ایسے بیمار، ایسے بدروگ رفتہ لوگ جو ان کے جو پاور ہے، ان کے پاس جو قوت ہے اس سے نکل نہیں پائے تھے، اور انہیں یہ سن کر کیا ہوا، جو معجزے مطلب جو نشان فلپس دکھاتا تھا، لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بلا اتفاق، نو ڈاؤٹ دے بلیو کہ جی یہ کوئی بڑی پاور جو ہے وہ شہر میں آ گئی۔ تو اندازہ کیجئے گا اس کا مطلب کیا تھا کہ چھوٹی پاور، چھوٹے ٹرکرز، چھوٹے میجیشین آلریڈی شہر میں کیا کرتے تھے، ان کے کاروبار چل رہے تھے۔ ناؤ جب فلپس پہنچا ہے خدا کے روح کی قدرت کے ساتھ، یسوع مسیح کے نام کی پاور کے ساتھ، تو ارد گرد کے جتنے چھوٹے چھوٹے سٹال لگے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے جتنے باقی لوگ تھے، وہ سارے کے سارے بند ہو گئے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہے۔ آج آپ دیکھیں جیسے کرونا نے آ کر بڑے بڑے فیتھ ہیلرز کی دکانیں کیا کر دی ہیں، وہ بند کر دی ہیں، کیونکہ لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ بھائی فیتھ ہیلنگ از دیئر، لیکن اگر یہ لوگ واقعی اگر ہیلر ہیں تو پھر لوگ کرونا والے کیوں شفا نہیں پا رہے؟ سارے کرونا نے سب کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ یہی ہوا وہاں پر کہ فلپس جب پہنچا یسوع مسیح کا نام لے کر، خوشخبری لے کر، تو جو لوکل سارے کے سارے لوگ تھے وہ سارے ایکسپوز ہو گئے۔ جب ایکسپوز ہو گئے تو لکھا ہے کیونکہ بتھیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا کر نکل گئیں، اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے وہ کیا ہو گئے، اچھے ہو گئے۔ انٹرسٹنگلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آلریڈی وہاں پر لوگ یہ کام کر رہے تھے ان کے بس کی یہ بات نہیں تھی۔ انہی شخص میں لکھا ہے اس سے پہلے، مطلب فلپس کے آنے سے پہلے، شمعون نام ایک شخص اس شہر میں کیا کرتا تھا جی، جادوگری کرتا تھا۔ تو جادوگری کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی پیر فقیر کوئی عالم، ایسا نہیں تھا۔ He shows some tricks to the people، جس سے لوگ سمجھتے تھے کہ جی اس کے پاس unseen powers ہیں، اور بدروہیں یا جنات یا کوئی ایسی بڑی قوت ہے جو اس کے پاس ہے۔ He was kind of a chief magi اس شہر کے اندر تھا، اور اس نے لوگوں کو حیران کر رکھا تھا۔ آپ دیکھیں آج بھی آپ انٹرنیٹ پر جائیں گے، سوشل میڈیا پر جائیں گے، اور ٹی وی کے چینل پر بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہیں جو آن لائن بہت سارے ٹرکس کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ انہوں نے کیسے کر لیا، ہم حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ سیم تھنگ وہ یہ کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں۔ بڑا شخص کا مطلب کیا ہے، مجھے سلام کرو، میری رسپیکٹ کرو۔ اور جب وہ شو کرتا تھا لوگ کیا دیتے اس کو، پیسے دیتے تھے لوگوں، اس کی آمدن تھی۔ he has a special status, he was a respected person، اور جہاں جاتا تھا لوگ اس کی عزت کرتے، لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اور لوگ وہ پورے شہر میں کوئی انفلوئنسر شخص تھا۔ لکھا ہے چھوٹے سے بڑے تک ایک شخص، سب اس کی طرف کیا ہوتے تھے، متوجہ، اٹینشن۔ آپ دیکھیں گے ایک اور چیز جو کرونا نے آ کر فارغ کر دیا لوگوں کو، وہ تھا انٹرنیٹ کے اوپر ٹی وی بنا کر یا شو بنا کر بیٹھ جانا۔ ٹھیک ہے، بہت سارے پادری صاحبان، بہت سارے جو ٹرو اسپیکر تھے یا خدا کے خدام تھے، ٹرینڈ پادری صاحبان تھے، جن کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی کہ وہ آ کر سامنے لوگوں کو مینیپولیٹ کریں یا ان کو ٹرک کریں، سو ان کو پرابلم نہیں ہوتی تھی۔ لیکن کیا ہوا، جیسے ہی کرونا نے آیا، ان لوگوں کی جو ایکسکلوسیونیس تھی، وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ صرف ہم لوگ سوشل میڈیا پر انٹرنیٹ پر موجود ہیں، اس کو بھی انہوں نے کیا کر دیا، بیلنس کر دیا۔ لہٰذا اور لوگوں کو آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا کہ بھائی یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ویسے فراڈی ہیں، اور کسی کے پاس تھیولوجیکل ایجوکیشن نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی لوگوں کی بیماریوں کو ٹھیک کر رہا ہے، کوئی لوگوں کو جو ہے وہ
प्रोफेसी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैंने मुख्तलिफ ट्रिक्स जो थे वो लोग कर रहे थे। लेकिन कोरोना ने आकर बहुत सारे लोगों को बैलेंस कर दिया, लोगों को कलाम और खुदा की कलाम की दुरुस्त तालीम जो थी वो मिलना शुरू हो गई। लिहाजा आप देखेंगे सेम सिचुएशन यहाँ पर हुई है। उसके बाद क्या हुआ जी? तो आपने देखा इसका एटीट्यूड क्या था? नंबर 1, he was a big man, big boss, he was an influential person. Number 2, he was attention seeker, पूरे शहर की तवज्जो उसकी तरफ थी, because he was the chief musician. और लोग क्या कहते थे कि ये शख्स खुदा की वो कुदरत है जिसे क्या कहते हैं, बड़ी कहते हैं। मतलब उनको आइडिया नहीं था कि ऊंट पहाड़ तले आ गया है, उनको पता ही नहीं था कि ये शेर तो है लेकिन इसका सवा शेर आ गया। और they were only focused to him, क्योंकि उन लोगों की अप्रोच सिर्फ उस बंदे तक थी। मतलब मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ, अपनी लाइफ की मिसाल देता हूँ मैं आपको। मैं जब नया जब खुदा ने मुझे तौबा के लिए बुलाया और मैंने जब जिंदगी दी, 1996 की बात बता रहा हूँ, मैं 18-19 साल का था। तो मैं उन दिनों में हमारा एक लोकल पेंटिकॉस्टल चर्च था, तो मैं उसकी क्वायर लीड किया करता था। अच्छा, अब आपको पता है कि पेंटिकॉस्टल चर्च में 1990s के अंदर बहुत ज्यादा जो क्रूसेड उस दौर में आने शुरू हुए। मैरन हिकी का क्रूसेड हुआ पाकिस्तान में बहुत बड़ा, कराची के अंदर। इसके अलावा फिर और हमारे जो लोकल बाकी लोग थे, बस्तियों आबादियों के जो छोटे मोटे हीलर थे, वो भी उठना शुरू हो गए। और जनाब जहां भी हम जाते तो जनाब यहाँ तो हीलिंग क्रूसेड हो रहा है, यहाँ पर जनाब के मौजे हो रहे हैं, और जनाब शिफाइया दुआ, मतलब शिफाइया दुआया जो था, हर तीसरा बंदा शिफाइया दुआया बना हुआ था। तो हमारी कलीसिया में भी यही था, जो कि पेंटिकॉस्टल चर्च था। ऊपर से मैं वर्शिप भी लीड करता था। तो जब मुझे खुदा ने कॉल दी तो मेरे जहन में भी ये आया, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जो मॉडल था, जो मैंने देखा था लोगों को, वो यही था कि जी आपकी बल्ले बल्ले आपको हार या आपको बाकी कलीसिया के लोग तभी बुलाएंगे जब आप शिफाइया दुआया करेंगे, ठीक है ना। तो शिफाइया दुआया आप करेंगे तो लोग आपको बुलाएंगे, वरना आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने खुदा से ज़्यादा, हम लोग दुआ करते, रोजे रखते, सारा कुछ। तो मैंने खुदा के सामने टारगेट रखा, मैंने कहा खुदावंद अगर तुम मुझे खिदमत के लिए बुला रहे ना, तो फिर आप देखें, मतलब आप देखें कि मैं आपको अपनी बताने लगा हूँ बचकाना सोच जो है उस दौर की। नए मिनिस्ट्री में नवे फकीर नहीं होती, जो पहले तो वहाँ 4 दिन थी। तो ऐसा हाल हुआ मेरा भी, नवे फकीर नहीं, रोजे भी रखने हफ्ते 2 दिन, दुआया मीटिंग, फुल नाइट मीटिंग, सारा कुछ करना। और दुआ क्या की खुदा से दुआ ये की कि खुदावंद, बाइबल में जरूर पढ़ता था कि करंथस की कलीसिया में जो 9 नेमतें हैं ना 12वें बाब में, उनमें जो नेमत है ना वो वाली मौजज़े करने वाली और शिफा देने वाली और प्रोफेसी करने वाली, वो मुझे चाहिए। अंदर खाता ये नहीं था कि खुदा की खिदमत करनी है अंदर सोच क्या थी कि बल्ले बल्ले हो जाए, फटे चुक काम हो जाए, ठीक है ना। कि जनाब क्या वेखो जी, फलाने चर्च दे जनाब फलाना भाई जड़ा वे जनाब फलाना नौजवान इवेंजलिस्ट जो है वो तो जनाब जिथे जाता उत्थे बदरूआ ठा करके निकल जांदियां ने। और जनाब जो मनादी करते हैं, जो दुआ करते हैं, तो जनाब लोकी ते ये ते मार ते वो। उसके बाद फिर मैंने एक और दुआ की, मैंने कहा खुदावन जब हम जिस चर्च में हो ना, तो क्या करें, जब हम दुआ कर रहे हों, जब हमारे प्रस्तश हो रही हो, अगर कोई बदरू गिरफ्तार शख्स आता है तो दरवाजे से वो चीखना शुरू कर दे। होया कभी चीखिया कोई नहीं, वैसे बाय द वे मैं 3-3.5 साल तक रहा उधर, चीखिया चुखिया कोई नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं मैं आपको ना कि बचकाना किस्म की दुआएं। और चूंकि पता नहीं था रीजन क्या थी, रीजन ये नहीं थी कि खुदा मुझे बुला रहा था मुझे खुदा के नाम को जलाल देना है। रीजन ये था कि जी सेल्फ अप्लॉज कैसे होगा, क्योंकि ये गिफ्ट ये नेमत होगी तो लोकी बुलान गए ते हार पान गए ते सलामा होन गियां, वरना तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो दैट वाज द सीन एट दैट। वो तो खुदा ने बाद में मुझे बैलेंस किया, वो अलग स्टोरी है, फिर कभी सुनाऊंगा मैं। तो लिखा है कि इस शख्स के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। तो क्या हुआ है, ये शख्स खुदा की वो कुदरत है, खुदा नहीं, ये शख्स वो है। वो इसकी तरफ क्या होते थे, मुतवज्जो होते थे। हर बंदा सोशल मीडिया पे भी और जनाब टीवी स्क्रीन पे भी और घरों में भी और बाहर भी उसी का जिक्र होता था। फिर क्या हुआ, खुदा ने टेबल टर्न कर दी। हुआ ये, लेकिन जब शहर के अंदर लोगों ने फिलिप्पस का यकीन किया तो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की क्या देता है, खुशखबरी देता था ना। टेबल टर्न हो गई। अब इससे अटेंशन, इससे कैमरे, इससे हटकर सारी चीजें किस पर आ गई, फिलिप्पस पर आ गई। फिलिप्पस पर क्यों आई, क्योंकि फिलिप्पस के पास अपना तो कुछ नहीं था। फिलिप्पस ने कहीं पैसे देकर अप्रेंटिसशिप नहीं की थी। फिलिप्पस ने कहीं किसी जादूगर की खिदमत नहीं की थी। उसने किसी के पास जाकर ट्रिक्स या फार्मूले, हाथों की सफाई नहीं सीखी थी। फिलिप्पस was selected, elected and ordained by God's Spirit. खुदा का रूह उसके अंदर काम कर रहा था। लिखा है जब उन्होंने फिलिप्पस का यकीन किया
تو خواہ مرد خواہ عورت سارے کیا لینا شروع ہو گئے؟ بپتسمہ لینا شروع ہو گئے. اب اس بندے کا جو اٹینشن سیکر تھا، جو سینٹر آف دا ٹاک تھا، جو بز تھا سٹی کی، اب لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے. یہ بڑا حیران ہوا کہ بھائی یہ سارے پبلک کدھر گئی ہے؟ جو میرے شو دیکھنے آتے تھے، میرے پیسے، میرا اتنا بڑا بزنس تھا اور میں لوگوں نے حیران کیتا سی، تو پبلک تو نکل گئی. اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بڑا جادوگر، مجھ سے کوئی بڑا مجوسی، مجھ سے کوئی بڑا سائنسدان جو ہے، مجھ سے کوئی بڑے علم والا، جس کے پاس زیادہ جنات ہیں، جس کے پاس زیادہ پاور ہے، وہ آ گیا ہے. وائی ناٹ گو؟ اور جس طرح میں نے پچھلے ٹرک جو ہیں وہ کسی کے ساتھ رہ کر پیسے دے کر اور اپرنٹسشپ کر کے سیکھے ہیں، I will go and I will apprentice myself into this new power جو کہ شہر میں آئی ہے. That was the background. اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے. اور شمعون نے خود بھی کیا کیا؟ نمبر 1 he believed، یقین کیا. نمبر 2 he baptized، اس نے بپتسمہ بھی لیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ لوگ حیران ہوتے ہیں نا جی کہ یہ بندہ بپتسمہ یافتہ بھی ہو کے تو چرچ بھی آ کے تو پھر بھی یہ دم ٹیڑھی ہوئی ہے، یہ صحیح کیوں نہیں ہوئی؟ تو یاد رکھیے گا اس کا تعلق فزیکل اپیرنس کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق دل کی تبدیلی کے ساتھ ہے. سو لکھا ہے he believed, he baptized، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ فلپس مبشر کا بیگ بھی چک کے نال مگر اپرنٹس، سیلف اپرنٹس ہو گیا اس کا. جس طرح کارخانوں میں، دکانوں پر، جابز میں چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو یہ بندہ جو کہ پہلے بہت زیادہ انفلوئنشل تھا، ناؤ اس سے بڑی پاور دیکھ کر he believed, he baptized، اور لکھا ہے اور بپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا کیا. آپ کو پتا نا ہمارے آج بھی دور میں پاکستان میں اگر کسی سنگر یا کسی نے میوزک سیکھنا ہوتا ہے یا کسی نے کوئی چیز سیکھنی ہوتی ہے تو وہ استاد کے پاس جا کر رہتا ہے، اس کے ساتھ رہ کر سیکھتا ہے. اور یہ نشان اور بڑے بڑے معجزے ہوتے دیکھ کر کیا ہوا؟ حیران ہو گیا. سو ہی از اے بلیور، وہ بلیو بھی کرتا ہے، وہ بپتسمہ بھی لے چکا ہے، اور اب مجھے نہیں پتا وہ کتنی دیر تک فلپس کے ساتھ رہا، وی ڈونٹ نو، ٹائم فریم نہیں لکھا ہوا. اب یہ رپورٹ پہنچی ہے یروشلم میں. ٹھیک ہے جی. سو میرے عزیزو یہ بات یاد رکھیے گا، ہم میں سے بہت سارے لوگ آج بھی، یہ 2000 سال پرانا میٹر ہے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ سیم ایٹیٹیوڈ آپ کو ملے گا کہ لوگ چرچز میں، کلیسیاں میں خادموں کے ساتھ یا کلیسیا کے ممبر مختلف جگہوں پر بعض اوقات دے آر بلیور، دے آر بیپٹائزڈ، دے آر سرونگ ان دا چرچ، لیکن ان کی موٹیویشن، ان کے پیچھے جو انٹینشنز ہوتی ہیں وہ پیور یا خالص نہیں ہوتی. یہ آپ کو آگے جا کر پتہ چلے گا کیا ہوا ہے. آگے جب چلتے ہیں، رپورٹ پہنچی ہے یروشلم میں، اور یروشلم کی جو چرچ ہے ان کا اچھا سامنے میں بھی کام ہو گیا ہے. یاد رکھیے گا یہودی اور سامریوں کی سوشل سٹیٹس وار، وہ حیران پریشان ہو گئے. یہ اٹس امپاسبل، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. سامریوں کو بھی خدا اپنی برکت دے دے، because we are the apple of the eye, we are the chosen one, we are the people جن کے ساتھ وعدہ ہے. نبی ہم میں سے، سارے کے سارے ہم میں سے، پیور جنریشن ہماری ہے، پیور بلو بلڈ ایلیٹ کلاس ہم لوگ ہیں. تو سامریوں پر خدا کیسے کام؟ اچھا جاؤ پترس اور یوحنا ذرا دیکھ کر آؤ. So they have been sent، وہ آئے ہیں، اور جب وہ آئے ہیں اب ایک اور معجزہ ان کا انتظار کر رہا ہے. اور یہ معجزہ سامریا کے لوگوں کے لیے تھا ہی، لیکن that was more conversion of the Peter. اور پیٹر کی کنورژن یہاں پر کیا ہوتی ہے؟ لکھا ہے جب پہنچے ہیں انہوں نے میٹنگ کی ہے، دعا کرنے شروع کی ہے میرے عزیزو. تو لکھا ہے یکا یک اس وقت تک لکھا ہے کسی میں سے روح القدس نازل نہ ہوا تھا. اور انہوں نے کیا کیا جی؟ نہ صرف خداوند یسوع مسیح کے نام پر صرف کیا لیا تھا، صرف بیپٹائز شہر تھا، ابھی تک روح القدس نازل نہیں ہوا تھا. کیونکہ خدا ان کو دکھانا چاہتا تھا کہ جس طرح یہودیوں کو میں نے 120 کی جماعت کو جس طرح میں نے روح القدس دیا ہے، آئی ایم گوئنگ ٹو ٹریٹ سمیرٹن آن اے سیم لیول. وہ کسی طریقے سے بھی رتی برابر بھی یہودیوں سے نیچے نہیں ہے. یہ خدا نے بیریئر جو تھا اس کو خدا نے توڑا. اور لکھا ہے پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا. جب شمعون جادوگر، یاد رکھے گا جی، جب اس نے یہ دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس کیا ہے؟ دیا جاتا ہے. ناؤ اب یہ بندہ ایکسپوز ہونے لگا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کی جو شوق تھا نا، انٹینشن جو تھی وہ غلط نہیں تھا. کیونکہ یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں کہ میں بھی جب آپ کو میں نے اپنی سٹوری بتائی ہے، جب میں نے یہ دعا کی خدا سے آج سے 25-30 سال پہلے کہ بھائی مجھے تو نے خدمت کے لیے گفٹ دینا ہے تو مجھے بدروہیں نکالنے کا، معجزے کرنے کا دے. ریزن کیا تھی؟ کیونکہ میرے ارد گرد جو ماڈل تھے وہ وہی تھے، میں نے دیکھا ہی تھا.
میں انفلوئنس ایسے لوگوں سے تھا، میں اٹھتا بیٹھتا ہی ایسے لوگوں میں تھا، میری اپروچ ہی صرف ایسے خادموں تک کی. مجھے خدا کے کلام کی تفسیر کا، خدا کے کلام کو سمجھنے کا اور اس کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا، کیونکہ شارٹ کٹ یہی تھا کہ جناب تو لوگوں جو بدلنا پڑتا ہے، جو کلام ہوتا ہے نہیں ہوتا، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، تو یہ بس معجزے کری جاؤ. سو کلام کی سمجھ ہے یا نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ بینی ہن اتنی ساری خدمت کرنے کے بعد الٹیمیٹلی بیچارے نے 2 سال پہلے اقرار کیا کہ میری تھیولوجی ٹھیک نہیں تھی. اینڈ ہی کنفیس آن اے ٹی وی، ہی لائیو، اس نے کنفیس کیا کہ جی میری تھیولوجی ٹھیک نہیں تھی. سو اتنے سال لوگوں کو گرانے کے بعد اس کو یقین ہو گیا کہ میری تھیولوجی ٹھیک ہونی چاہیے تھی، میرا علم خدا کے بارے میں ٹھیک ہونا چاہیے تھا. لہٰذا الٹیمیٹلی سو مجھے بھی یہ شوق نہیں تھا کہ میری تھیولوجی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کلام کی سمجھ ہے کہ نہیں ہے. سو شمعون کی جو بیک گراؤنڈ تھا، شمعون کا جو سٹیٹس تھا، شمعون کا جو لوگوں کی طرف اس کی جو رویہ تھا، اس کو دیکھتے ہوئے شمعون کی جو ریکویسٹ تھی وہ لیجٹ تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی میرے خیال کے مطابق. پرابلم کیا ہوئی؟ پرابلم the way, the method, the medium he tried to use. کیونکہ اسے یہ لگا کہ جس طرح میں نے پچھلے ٹرکس جادوگری کے، میں نے لوگوں کو، اپنے استادوں کو پیسے دے کر خدمت کر کے میں نے، اور ان کو فیسیں دے کر میں نے دیا ہے، اسی طریقے سے شاید یہ کام بھی ایسے ہی ہے. بٹ ہی فارگیٹ کہ یہ خدا کی بخشش ہے، یہ پیسے سے نہیں، یہ خدا کی مرضی اور خدا کے فضل سے گفٹ ملتے ہیں. یہ آپ ریکویسٹ کر کے نہیں لے سکتے. خدا جس کو چاہتا ہے اپنی مرضی سے بانٹتا ہے. اس میں کوئی شخص خدا کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتا میری طرح. لہذا لکھا جی میں جس پر، اور اس نے مانگا کیا کہ بھائی دیکھو میرا شہر میں انفلوئنس تھا، لوگ میرے پیچھے چلتے تھے، میری مانتے تھے، مجھے بھی یہ اختیار دو کہ میں بھی جس پر ہاتھ رکھوں اس کو روح القدس ملے اور اہل پیسے لے لو. تو مجھے فارمولا بتا دو کیا ہے، مجھے ٹرک بتا دو کیا ہے، کیسے کرنا ہے یہ. اینڈ دیٹس ویئر ہی فیلڈ، اٹرلی فیلڈ. He totally misunderstood. وہ ٹوٹلی گھبرا گیا اس معاملے میں، اور اسے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا ریکویسٹ کر دی ہے. ریکویسٹ یہ ہے کہ پطرس نے اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا، جسے پنجابی میں لفظ یوز کروں گا، یہاں پر ذرا ہلکا ہاتھ رکھا ہے، انہوں نے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں. انہوں نے کہا تم جا دفعہ جا، پنجابی ٹھیک ہے نا، تیرے روپے تیرے ساتھ کیا ہوں؟ غارت ہوں. انگریزی میں اگر میں بولوں، انگریزی میں ہوگا گو ٹو ہیل. ٹھیک ہے، تیرے روپے تیرے ساتھ غارتوں. کیوں؟ اس لیے ریزن کیا ہے کہ تو نے خدا کی بخشش کو، دا فری گفٹ آف گاڈ یو ٹرائی ٹو پرچیز. آج بھی آپ دیکھیں گے لوگ کہتے ہیں جی کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور لوگوں نے بڑے بڑی چیزیں لگائی ہیں، بڑے بڑے پوسٹ لگائی ہیں، پیسے سے آپ مہنگا بستر خرید سکتے ہیں، نیند نہیں، پیسے سے آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں، لیکن فرینڈز نہیں. تو بڑی چیزیں لوگوں نے لگائی ہیں. اس کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ منی کین بائی ایوری تھنگ. جیسے آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگوں کا یہ رویہ ہے چرچ کے اندر بھی، ان کا یہ پرسیپشن ہے کہ جی جو شخص جتنا زیادہ ہدیہ دے گا اتنی اس کی چرچ میں بات مانی جائے گی. ایسا نہیں ہوتا، ہر چرچ میں تو ایسا نہیں ہوتا کم از کم. سو یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں گے حنانیہ اور سفیرہ کی اسٹوری میں بھی یہی ہوا ہے. حنانیہ اور سفیرہ نے یہی سوچا جی کہ ہم اتنا بڑا چیک، اتنا بڑا اماؤنٹ دے رہے ہیں چرچ کو، پاویں ایسا رکھ لیا، جھوٹ مارے ہیں، جو کچھ کیتا ہے کہڑا پتہ لگنا لوگوں کو، ساری شیم اینڈ آنر کل ساری بلے بلے ہو جائے گی. واہ جی واہ، اتنا نہ جناب چرچ نو یہ دے ہڑیا، چرچ نو وہ دے ہڑیا. الٹیمیٹلی پکڑے گئے دونوں میاں جی، وہیں مر گئے. سو منی میٹر. چرچ کا جو انٹرنل، جو چرچ کو چیلنجز سامنے کرنے پڑے، ان میں ہپوکریسی، ریاکاری اور پیسے کے ساتھ لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، یہ لوگوں کو اور چرچ کو پہلے دن سے بھگتنے پڑے تھے. اور یہ آج بھی ایسی سسٹم چل رہا ہے. لہٰذا اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپیوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا، تیرا اس امر میں نہ حصہ ہے نہ بخرا. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں ہے. ایٹ دا اینڈ دس از دا میٹر آف اے ہارٹ. ہم چرچ میں، کلیسیا میں، خدا کی خدمت میں، خدا کے لوگوں کے ساتھ مشن ورک میں، ہمارا ایٹیٹیوڈ، میرے اندر انٹینشن کیا ہے. ہمارے مسلمان دوستوں کی، اور قرآن میں بڑی اچھی ایک آیت ہے، اور اب بچپن میں نے یاد کی تھی. وہ کہتا ہے جی انما الاعمال بالنیات، یعنی عملوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. کہ آپ کے اندر نیت کیا، انٹینشن کیا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے اندر نماز کو پرفارم کرنے سے پہلے نماز کی کیا باندھنی پڑتی ہے؟ نیت. کہ جی پہلے آپ یہاں پر اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں، پہلے آپ اپنے دل کو خدا کے سامنے کرنے چاہتے ہیں کہ آپ اس کو پور آؤٹ کرتے ہیں. آپ کی باڈی بعد میں جاتی ہے. فرسٹ یور ہارٹ از دیئر.
اور جہاں پر ہمارا دل نہیں ہے وہاں پر چاہے آپ پیسہ لگا دیں, وہاں پر آپ چاہے ہزاروں لاکھوں روپیہ دے دیں, لیکن اگر آپ کا دل خدا کے ساتھ خالص نہیں ہے تو میرے عزیزو ایسے ہدیے, ایسے نذرانے, ایسی خدمت, ایسے بپتسمے, ایسی ممبرشپ, ایسی ساری چیزوں کو خدا ریجیکٹ کر دیتا ہے. پطرس نے یہی اس کو کیا. پطرس نے کہا تیرا اس عمل میں, یعنی خدا کی گفٹ حاصل کرنے میں تیرا اس میں کوئی پورشن نہیں ہے. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ تو نے خدا کی بخشش کو خریدنے کی کوشش کی ہے جو کہ ان پرچیزیبل ہے. یہ خدا کی مرضی ہے, جس کو دے خدا کی مرضی جس کو نہ دے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں چرچز میں لوگوں میں بہت سارے لوگ ہیں, ہماری تو کلیسیا بڑی چھوٹی ہے, لیکن بڑے بڑے چرچز میں جہاں بڑے بڑے لوگ ہیں, لوگ چرچ کے عہدوں کے لیے لڑتے ہیں, لوگ مقدمے کر دیتے ہیں, لوگ لوگوں کے خلاف ہو جاتے ہیں, لوگ مار پیٹ پہ آ جاتے ہیں. کس لیے؟ کہ میرے پاس یہ ٹائٹل ہو, میرے پاس یہ کرسی ہو, میرے پاس یہ ہو, اور پھر کرسی سے چمٹے رہتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں چاہے کرسی ٹوٹ جائے. لیکن وہ یہ ٹائٹل, یہ آنر یا رسپیکٹ لوگوں سے مانگتے ہیں جو خدا کی بخشش کے طور پر ملتی ہے. لہذا پطرس نے اسے جواب دیا, جی اپنی اس بدی سے کیا کر, توبہ کر. سوال یہ ہے, کیا شمعون واقعی بلیور تھا؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کیا واقعی بلیور تھا؟ کیا اس کی واقعی معافی ہو گئی؟ بائبل مقدس کی تعلیم اس بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ لکھا جی کہ کیونکہ پطرس نے کہا جی میں دیکھتا ہوں کہ تو پت کسی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے. مطلب یہ ہے کہ تو نے چرچ کی ممبرشپ تو لے لی ہے, تو نے بپتسمہ بھی لے لیا ہے, بٹ اسٹل یور سول اینڈ یور اسپرٹ دے بوتھ آر بانڈیڈ اسٹل. تو ابھی تک اپنی پچھلی زندگی کے اور اس کے رویوں کو لے کر چل رہا ہے. تیرے اندر تبدیلی جو ہے, تیرا بھیس جو ہے وہ تو نے بدل لیا ہے, لیکن تیرا دل خدا کے سامنے نہیں بدلا ہے. لہذا اس نے کیا کہا جی؟ شمعون نے جواب میں کہا تم میرے لیے خدا سے کیا کرو, دعا کرو. مجھے یہ لگتا ہے جی کہ شمعون کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, اور یہی وجہ ہے کہ اس نے رسولوں کو جو اس سے بڑے تھے, جن کی اپروچ زیادہ تھی, دوز ہو ور انوائنٹڈ پیپل, اس نے ان سے ریکویسٹ کی کہ تم میرے لیے شفاعت کرو, میرے لیے انٹرسیڈ کرو, تاکہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو سکے. سو میرے عزیزو, جو پرابلم یہ تھا, he was believer, he was baptized, and he was a follower, and he was a co-ministry worker with Philip. اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا, لیکن اس نے خدا کی جو پاور تھی اس میں اس کی مس کیلکولیشن ہو گئی, کیونکہ اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ ایسا تھا. اس نے خدا کی بخشش کو پیسوں سے خریدنا چاہا, اس نے خدا کی گفٹ کو خریدنے کی بات کی, اور اس کا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں تھا. سو آج بھی آپ کو بڑے ایسے لوگ ملیں گے, وہ چرچ میں آئیں گے, دے آر انڈر دا انفلوئنس آف کہ جی ہم لوگ باقی لوگوں سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں, ہم لوگ باقی لوگوں سے زیادہ میچور ہیں, ہم لوگ باقی لوگوں سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں, کہ جی میں تو اتنے سالوں سے یہ کر رہا ہوں, میں اتنے سالوں سے وہ کر رہا ہوں, میں اتنے سالوں سے میری فیملی یہ کر رہی ہے. اس کی خدا کے نزدیک کسی قسم کی اہمیت نہیں ہے, because God always sees how much sincere and with a pure heart I come and serve God. نہ کہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے, لوگوں کو مسحور کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس لیے ہے کہ میرے خدا کے ساتھ میری جو خالص پن ہے وہ جڑا رہے. سو میرا یہ ایمان ہے, مجھے یہ لگتا ہے اس واقعے سے, آپ کو یاد ہوگا پطرس ایک بار یسوع مسیح کے پاس آیا متی 18 باب میں, اور اس نے کہا میرا بھائی کتنی بار گناہ کرے کہ میں اسے معاف کروں, کیا 7 بار تک؟ یسوع مسیح نے کیا تعلیم دی تھی؟ 7 کے 70 بار تک اسے کیا کر, اسے معاف کر دینا. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو وہ تو بند میں گرفتار ہے ہی, تو زیادہ بند میں کیا رہے گا, گرفتار رہے گا. سو اس تعلیم سے مجھے یہ لگتا ہے یقیناً جب اس نے کہا میرے لیے شفاعت کرو, میرے لیے دعا کرو, اس کی دعا یقیناً قبول ہو گئی ہوگی, اسے معافی مل گئی ہوگی, اور اس سے بعد میں اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. لیکن پولس رسول خط میں لکھتے ہیں, غلطیوں کے خط میں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے بھائیو, تم میں سے اگر کوئی گناہ کرے تو اسے کلیسیا والے چھوڑ نہ دیں, اس سے کنارہ کشی نہ کرنے کہ وہ کوئی لیپر ہے, بلکہ کیا کریں, اس کو ابھاریں, اس کو انکرج کریں, اور کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بھی کل کوئی نہ کوئی کسی قسم کی گراوٹ کا کیا ہو جائے, شکار ہو جائے. لہٰذا وی نیڈ ٹو بلڈ, وی نیڈ ٹو انکرج ایچ ادر, اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے, ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہیے, اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کی منادی کرنی چاہیے. سو شمعون کا جو کریکٹر ہے میرے عزیزوں, یہ ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ ایماندار لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں,
روحانی لوگ جو ہوتے ہیں ان سے بھی مس کیلکولیشن ہوتی ہے. خوبصورتی اس بات کی ہے کہ جب مجھے یہ پتا چلے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے, یا میری کیلکولیشن غلط ہو گئی ہے, تو ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے. خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے, کیونکہ اگر ہم پچھلی چیزوں کو اور پچھلے پلانز کو, پچھلے واقعات کو لے کر چلیں گے, ہم کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے. وہ لوگ جو اپنے ماضی میں قید رہتے ہیں وہ کبھی فیوچر کی طرف نہیں جا پاتے. یو نیور ایور گو اینڈ کنیکٹ یور فیوچر. سو خداوند ہمیں اس بات کا فضل دے کہ ہم اپنی کلیسیا میں سنسیئرٹی کے ساتھ خدا کی خدمت کریں. خدا کی مرضی ہوگی, خدا کا روح مجھے اور آپ کو خود ہی الیکٹ کرے گا, سلیکٹ کرے گا, گفٹ کرے گا اور بھیجے گا, اور اس کی انڈورسمنٹ آپ کے چرچ ارد گرد کے لوگ اور باقی جگہوں سے ہوتی چلی جائے گی. ہم خدا سے دعا کریں کہ خداوند ہمیں خدا کی بخشش کو خریدنے, اس کو ارن کرنے کی بجائے ہمیں سادہ دلی کے ساتھ اور آنیسٹی کے ساتھ خدا کی حمد و ستائش کرنا سکھائے. خداوند ہم سب کو برکت دے. آمین. اپنے سروں کو چکائیں.